وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ عالم اسلام کی نہایت بابرکت اور علمی و روحانی شخصیت کی یاد میں منعقد جو علم ظاہر اور علم باطن کا حسین سنگم تھی۔ وہ ایسی ذات تھی جس نے پوری دنیا اسلام پر انمٹ نقوش چھوڑ دیے اور صبح قیامت تک وہ نقوش اور اس ذات کی پاکیزہ تعلیمات امت مسلمہ کی رہنمائی کا کام کرتی رہے۔ وہ اگر اپنے وقت کا ایک متبحر عالم دین مانا گیا، مرجع فتویٰ کہلایا، تو دنیا نے اسے ایک بے نظیر اور بے مثال روحانی مرشد کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ وہ جس طرح اس دور میں مفتی اعظم ہند تھے، اسی طرح سے وہ اپنے اس دور کے مرشد اعظم تھے۔ اس پاکیزہ ذات کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ رب کائنات نے اس عظیم ذات سے ہمیں غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ میں دو چند منٹ اسی بابرکت شخصیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پایاں کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار امت میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت بخشی اور اپنے محبوب بلکہ محبوب کائنات کی محبت اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک انسان کی زندگی کا سب سے عظیم سرمایہ اور سب سے عظیم نعمت وہ دولت ایمان ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا دار و مدار ایمان ہے۔ انسان دنیا میں آیا اور ایک روز اس دنیا کو چھوڑ کر وہ چلا جائے گا۔ قبر کی تاریکی، قبر کی منزل، حشر کی منزل، پل صراط کی منزل، آپ تمام منزلوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بتائیے ان منزلوں پر اگر آپ کامیابی سے گزرنا چاہیں گے تو وہ کون سی روشنی آپ کے پاس ہوگی اور وہ کون سی رہنمائی ہوگی، کون سا سرمایہ ہوگا جسے لے کر آپ کامیابی سے گزر سکتے ہیں؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ صرف اور صرف دولت ایمان ہے، جس کی بدولت قبر کی تاریک کوٹھری بقعہ نور بنے گی، جس کے صدقے میں قبر کی وحشت ختم ہوگی، جس ایمان کی بدولت محشر میں رسول پاک کی شفاعت نصیب ہوگی، جس ایمان کی بدولت پل صراط پر آسانی سے گزرنا نصیب ہوگا، جس ایمان کی بدولت جنت کی بہاریں ملیں گی، حور و غلمہ کا دیدار ہوگا، حتیٰ کہ رب کائنات کا بھی دیدار ہوگا۔ یہ ساری کامیابیاں منحصر ہے ایمان پر۔ ایمان وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کے بغیر دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو ان ساری کامیابیوں کا راز ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کامیابیوں کا راز ایمان ہے، اور ایمان کی جان مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا دار و مدار ذات مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، عشق رسالت ہے، جس کے اندر یہ نعمت جتنی زیادہ ہوگی اللہ و رسول کا قرب اسے اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ پوری کائنات میں سارے انسان جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد سب سے عظیم رتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت صدیق اکبر کو کیوں کر ملا؟ رسول پاک علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں، ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم ولکن بشیء اقترا فی قلبہ۔ ابو بکر کو اگر سب پر فوقیت حاصل ہے تو کثرت نماز اور کثرت روزہ کے سبب نہیں، ان کو سب پر جو درجہ حاصل ہے، سب پر جو فوقیت ملی ہوئی ہے، وہ روزے اور نماز کی کثرت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دل میں ایک اسپیشل چیز رکھی ہے جس کی بدولت ان کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ وہ دل میں کیا چیز تھی؟ وہ وہی ہے جسے ہم اور آپ معرفت خداوندی اور معرفت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ وہی نعمت ہے جس کو محبت الہی اور محبت نبوی کہتے ہیں، یہ ان کے اندر سب سے زیادہ تھی، اسی لیے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے عظیم درجے پر فائز ہو گئے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کو پا کر ابو بکر صدیق اکبر بنے، عمر فاروق اعظم بنے، عثمان ذو النورین بنے، اور حضرت علی مولائے کائنات بن گئے۔ اسی عظیم نعمت کی بدولت حبش کے رہنے والے بلال 1400 سال میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جہنم کی آگ اگر کسی آگ سے بجھے گی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی آگ ہے۔ یہ محبت کی آگ ہی جہنم کی آگ کو بجھائے گی۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی نصیب ہو، اللہ و رسول کی رضا حاصل ہو، تو ہم محبت نبی اور محبت خداوندی کو اپنے دل کے اندر نہایت مستحکم طریقے سے رکھیں اور ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہیں۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سب نے خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت و رسالت کی تعلیم دی، اور سب کی تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، سب کا منتہا ذات خدا، سب کا مقصود ذات خدا، سب کا مطلوب ذات خدا، سب کا محبوب خداوند قدوس کی ذات ہے۔ ساری کائنات کا منتہا، مقصود و مطلوب ذات خداوندی ہے۔ پوری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے اور خدا اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ الحمدللہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جس پیغمبر عظیم سے ملا ہوا ہے وہ پوری کائنات میں منفرد و بے مثال، اللہ نے اسے پوری کائنات میں بے نظیر اور بے مثال بنایا۔ ان کی برکت سے ان کی امت بھی بے نظیر اور بے مثال ہے، اور ان کی امت کے علماء بھی بے نظیر اور بے مثال ہیں۔ 1400 سال میں نبی کے جتنے نائبین آئے، نبی کے جتنے
आशिक़ाए नबी के जितने शहदाई आए, पूरी दुनिया आज उनके जिक्र से गूंज रही है। गौसे आजम का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, इमाम आजम का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, हुसैन आजम का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि इन ज़वात कुद्सिया ने अल्लाह रसूल पर अपने को कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह रसूल ने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा कर दी। इस दौर में ये इसी ही हैसियत मेरे ताजुश्शरिया को हासिल है, जिन्होंने अपनी पाकीज़ा गुफ्तार और अपने पाकीज़ा किरदार के जरिया न जाने कितने लाख इंसानों के दिलों में नबी की मोहब्बत का चराग जला गए। उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। आप लोगों ने भी उस अजीम जात को अपनी माथे की निगाहों से देखा होगा। उनका जलवे ज़ेबा देखने के लिए लोग बेताब रहा करते थे। उनके दादा जान हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में उलमा ने बयान फरमाया है कि रब ताला ने उन्हें इतना खूबरू और ऐसा हसीनो जमील बनाया था कि न जाने कितने गैर मुस्लिमों ने उनका चेहरा देख करके इस्लाम कबूल कर लिया था। वो जात थी अल्लामा हामिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की। और आपके नाना जान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जो मुत्तकी आज़म हिंद थे, अपने जमाने में पूरी दुनिया के अंदर अपने तक़वा और तहारत का कोई जवाब नहीं रखते थे। जिनके नाना मुफ्ती आज़म हिंद, जिनके दादा हुज्जतुल इस्लाम, जिनके परदादा मुजद्दिद इस्लाम, ऐसी अजीम तरबियत में जिसने अपने आप को परवान चढ़ाया, यकीनन वो अपने जमाने का ताजुश्शरिया ही कहलाएगा। अल्लामा अज़हरी साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्हें दुनिया इस वक्त ताजुश्शरिया के लक़ब से याद करती है। कहीं पर उन्हें शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहा जाता है, कहीं पर उन्हें मोहब्बत में अज़हरी मियां कहा जाता है, कहीं पर लोग उन्हें अपने जमाने का आरिफ़े बिल्लाह कहते हैं, कोई उन्हें खुतबे रब्बानी कहता है, कोई इस्लाम की सच्ची तस्वीर कहता है, कोई ज़ुहद व तक़वा का पैकर कहता है, कोई अपने जमाने का फ़क़ीह आज़म कहता है, कोई अपने वक्त का उन्हें अफ़क़हुल मुहद्दिसीन कहता है, कोई अपने जमाने का इमामुल मुत्तक़ीन कहता है। ये सारी नेमतें और सारे कमालात उन्हें क्यों मिले? मुस्तफ़ा जान रहमत की सच्ची मोहब्बत की बदौलत मिले हैं। इसलिए रफ़ीक़ान मुहतरम, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रसूल से अपना रिश्ता मजबूत रखें। हुजूर ताजुश्शरिया के शब रोज़ को हमने देखा है, उनकी जिंदगी के शब रोज़ जिन्होंने देखे हैं वो बरमला इस बात का एतराफ करेंगे कि कभी लोगों ने उन्हें खिलाफ शरीयत कोई कदम उठाते हुए नहीं देखा। उनकी मजलिस में आप 2-4 घंटा बैठे रहिए मगर किसी की ग़ीबत आप नहीं सुनते, किसी की चुलखोरी उनकी महफिल में नहीं होती। एक मौके पर उन्होंने एक आलिम से फरमाया, मौलाना ये अल्लाह की हिकमत है कि उसने मुझे कुव्वते समाअत और मेरी कुव्वते बशारत कम कर दी है। हो सकता है इसमें यही हिकमत हो कि मैं किसी की ना ग़ीबत करूं, न किसी की ग़ीबत सुनूं, न किसी की चुगली सुनूं, न किसी के खिलाफ बोलूं। मैं वही बोलता हूं जो शरीयत कहती है। कौन मुझे क्या कहता है, मुझे इससे कोई फिक्र और परवाह नहीं हुआ करती है। दुनिया ने देखा कि हुजूर ताजुश्शरिया पर जो लोग तबर्रा करते थे, हुजूर ताजुश्शरिया उन्हें जवाब में कुछ नहीं कहते थे। ये साबिरीन का काम है, ये सब्र वालों का काम है। मैं कहता हूँ हुजूर ताजुश्शरिया पर अपनों और बेगानों ने जिस कदर तंज के तीर बरसाए और ताजुश्शरिया ने सब्र इस्तिक़लाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, वो इस जमाने के इमामुस साबिरीन थे। सिर्फ साबिर ही नहीं बल्कि इमामुस साबिरीन थे। सब्र करने वालों के वो पेशवा और मुक्तदा थे। उनकी जिंदगी को देखने के बाद हमें ये शऊर मिलता है कि शरीयत पर चलते रहिए और मुखालफत करने वाले अगर मुखालफत करते हैं तो वो करते करते खुद ही खत्म हो जाएंगे। आप शरीयत की पैरवी करते रहिए, अल्लाह ताला लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत खुद ही पैदा फरमाएगा।
حضور تاج الشریعہ شب و روز جس شان سے گزارتے تھے، ان کے حاضر باشوں سے آپ معلوم کریں کہ وہ کتاب و سنت اور شریعت مطہرہ کی پاسداری میں اپنے شب و روز گزارتے تھے، اور ان کے زہد و تقوی کا حال یہ تھا کہ کبھی آپ نے کوئی خلاف شرع قدم نہیں اٹھایا، کسی کے خلاف آپ نے ذاتی دشمنی میں کوئی جملہ نہیں استعمال فرمایا۔ شریعت کا معاملہ جہاں تک جب آ جاتا تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک موقع پر حضور تاج الشریعہ عرس رضوی میں تقریر کرتے ہوئے فرمانے لگے، جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے وہ میرا ہے، وہ کہیں کا ہو، اور اگر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے تو اگرچہ میرا بیٹا اسجد رضا ہو مگر میں اس کو اپنا نہیں مانوں گا، اپنا اسی کو مانوں گا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہوگا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا معیار فکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تفقہ فی الدین کی دولت سے اس طرح نوازا تھا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے اور ان کی مشکل حل نہیں ہوتی تھی تو حل المشکلات بن کر کے حضور تاج الشریعہ تشریف لاتے تھے۔ ان کی قوت حفظ ایسی مضبوط تھی کہ وہ برسوں پہلے جن کتابوں کا مطالعہ کر چکے تھے آخر وقت تک بہت ساری عبارتیں ان کے ذہن میں محفوظ تھی۔ لوگ پڑھتے اور اگر کہیں غلطی کر جاتے تو حضور تاج الشریعہ وہیں سے بول دیتے، اس کو پھر سے پڑھ دیجیے، دیکھیے لکھا کیا ہے۔ ایک موقع پر خود میں ایک عبارت حضور تاج الشریعہ کے سامنے پڑھ رہا تھا، حضور تاج الشریعہ کو وہ عبارت میں سنا رہا تھا، اس میں عین کے ساتھ عبارت لکھی ہوئی تھی، ولا یعارو کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ حضور محدث کبیر آقا نعمت شہزادے صدر الشریعہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ بھی جلوہ فرما تھے، اور بھی چند علماء تھے۔ میں عبارت خوانی کر رہا تھا، جب میں نے عین کے ساتھ پڑھا وہ لفظ تھا یعارو جو میں پڑھ رہا تھا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا جی کیا پڑھا؟ میں نے کہا ولا یعارو۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ عین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ یعارو کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، یہاں جا کے ساتھ ہونا چاہیے، ولا یعارو کے بجائے اسے ولا یجارو ہونا چاہیے۔ میں نے جب حضور تاج الشریعہ کی یہ بات سنی، حضور محدث کبیر کے سامنے میں نے بات رکھی، حضور محدث کبیر نے فرمایا ولا یعارو بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ پھر حضور تاج الشریعہ نے فرمایا علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ عین کے ساتھ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ جب محدث کبیر کی بات آ گئی تو اب حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کتاب دیکھ لی جائے، دیکھیں کتاب میں کیا لکھا ہے، جیم کے ساتھ ہے کہ عین کے ساتھ ہے۔ اب فوراً ہی مولانا عاشق حسین صاحب نے لیپ ٹاپ میں وہ اصل عربی عبارت نکالی، الدر المختار کتاب کا نام ہے۔ کتاب میں جب عبارت تلاشی جا رہی ہے تو حضور تاج الشریعہ جس لفظ کے ساتھ فرما رہے تھے وہی لفظ میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ ذات تھی حضور تاج الشریعہ کی۔ ایک موقع پر آپ بہار تشریف لے گئے، ایک عالم صاحب نے حضور تاج الشریعہ سے پوچھا حضور جب کوئی تالی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قاری قرآن جب قرآن پڑھتا ہے تو بیچ میں سانس لینے کے لیے وقفہ کرتا ہے اور اس درمیان لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں، تو درمیان میں جو لوگ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ وغیرہ کہتے ہیں یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اس کا جواب امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے فلاں باب میں تحریر فرمایا ہے، فلاں باب میں تحریر فرمایا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ مولانا صاحب نے عرض کی حضور میں نے الاتقان کا 2 مرتبہ مطالعہ کیا ہے مگر مجھے اس میں تو یہ جواب کہیں نظر نہیں آیا، اس کا جواب مجھے اس میں نہیں ملا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جائیے اگر کتاب ہو تو لے کر آئیے۔ انہوں نے عرض کی حضور وہ کتاب میرے پاس ہے۔ الاتقان کتاب لائی گئی، عربی میں بہت معتبر کتاب ہے، الاتقان فی علوم القرآن، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے۔ علم قرآن کے حوالے سے علم کا وہ ایک ذخیرہ ہے، اس میں حضور تاج
تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ اس میں لکھا ہوا اس کا جواب. جب وہ کتاب لائی گئی، وہ عالم جو پہلے فرما چکے تھے کہ میں نے 2 مرتبہ پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے مگر مجھے اس میں اس کا جواب نہیں مل رہا ہے، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا فلاں چیپٹر میں دیکھیے اس میں جواب ملے گا. چنانچہ عالم کا بیان ہے کہ جب میں نے وہ چیپٹر کھول کر کے دیکھا تو جیسا تاج الشریعہ نے فرمایا تھا ویسے ہی مجھ کو اس میں جواب آیا. آپ غور کریں، حضور تاج الشریعہ مستقل سفر میں رہتے تھے، مریدوں کے جھرمٹ میں رہتے تھے، ہر آنے والے کی فریاد رسی فرماتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. کتاب دیکھنے کا موقع کم ملتا تھا، لیکن نہیں، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ اپنے کرم سے بغیر محنت کے اسے علم عطا کیا کرتا ہے. عالم صاحب نے بعد میں اپنے شاگردوں سے فرمایا یہ علم کسبی نہیں ہے جو محنت سے حاصل ہو، یہ وہبی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دیتا ہے. یہ شان تھی حضور تاج الشریعہ کی. بے شمار مواقع پر میں نے دیکھا جب علماء کسی مسئلے میں پریشان ہو جاتے تو عرض کرتے حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. سب کی گفتگو سننے کے بعد حضور تاج الشریعہ جو جملہ ارشاد فرما دیتے وہی اتنے تحقیق ہو جاتا اور لوگوں کی مشکلات انہی چند جملوں سے حل ہو جایا کرتی تھی. ایک موقع پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سیمینار میں بڑے بڑے علماء موجود تھے. یہ فقیر بھی حاضر تھا. سن 1994 کی بات ہے. حضور شارح بخاری مفتی شریف الامجدی علیہ رحمہ بھی جلوہ فرما ہے. علامہ ارشد القادری رئیس القلم علیہ رحمت و رضوان بھی تشریف فرما ہے. فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ بھی تشریف فرما ہے. فقیہ ملت قاضی عبدالرحیم بستوی علیہ رحمہ بھی تشریف فرما ہے. محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے. بے شمار جلیل القدر علماء اور فقہاء بیٹھے تھے اور بہت سارے مفتیان کرام اور محققین اسلام کی میٹنگ چل رہی تھی. ایک مسئلہ آ گیا اور پھر سارے علماء اس سلسلے میں مضطرب اور پریشان نظر آنے لگے. فیصلہ لکھا جانے لگا. بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے. لوگوں نے عرض کی حضور تاج الشریعہ سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حل کیا ہے. ایک لفظ اچھی طرح سے مجھے یاد ہے، میں بھی اس محفل میں موجود تھا. حضور تاج الشریعہ نے ایک لفظ بڑھا دیا اور ساری مشکلات کا حل اسی ایک لفظ میں لوگوں نے پا لیا. اور جو لفظ حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا اسی لفظ کے ساتھ فیصلہ نوٹ کر دیا گیا. یہ خدا کی طرف سے حضور تاج الشریعہ کو وہ انعام ملا تھا کہ جب لوگ مسئلوں میں الجھ جاتے تھے تو ان الجھنوں کا جواب میرے تاج الشریعہ بن جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں استقامت علی الدین کی ایسی دولت عطا فرمائی تھی، دین پر سختی سے قائم کرنے کی وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ مخالفین مخالفت کرتے رہے، گالیاں دینے والے گالی دیتے رہے، مگر انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. اور جو حق تھا بلا خوف لومۃ لائم حضور تاج الشریعہ نے وہ فرمایا. بڑی بڑی محفلوں میں جاتے مگر جس چیز کو آپ ناجائز فرماتے ایسا نہیں کہ صرف زبانی جواب خرچ ہوتا کہ ناجائز کہہ دیتے بس، بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ دبئی میں حضور تاج الشریعہ ایک موقع پر جلوہ فرما ہوئے. وہاں کے ایک بہت بڑے شیخ عالم دین کو جب اطلاع ملی کہ حضور تاج الشریعہ جلوہ فرما ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے یہاں دعوت دی. حضور تاج الشریعہ ان کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اپنے وقت کے شیخ طریقت بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. حضور تاج الشریعہ نے ان کی دعوت منظور کی اور تشریف لے گئے. ان کی اپنی مسجد تھی جس میں وہ نماز پڑھاتے تھے. مغرب کا وقت ہو گیا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے اب میں اپنی قیام گاہ پر جاؤں گا. شیخ نے فرمایا نہیں، اس وقت آپ نماز مغرب ادا کر کے جائیں گے. مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز مغرب آپ کی ابتدا میں ہم لوگ آج پڑھیں گے. حضور تاج الشریعہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے میزبان ہیں، اتنے بڑے شیخ ہیں، پیر ہیں، عالم دین ہیں،
دبئی کے ایک مقتدر عالم کہے جاتے ہیں، میں کیسے ان کے سامنے کچھ بولوں، کوئی پرواہ نہ کی اور فرمایا شیخ آپ یہاں چونکہ نماز مائک میں ہوتی ہے اور میں مائک پر نماز نہیں پڑھاتا، اس لیے میں جاؤں گا، مجھے آپ جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور تاج الشریعہ نے جب یہ فرمایا، شیخ نے کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے، آج ہماری مسجد میں بغیر مائک کے نماز ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ حالات کا دھارا بدل دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ خود ماحول میں ڈھلتے تھے بلکہ ماحول کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ نے جب مغرب کی نماز بغیر مائک کے پڑھائی تو وہاں پر لوگوں میں چیخیں گوئیاں شروع ہو گئی۔ جو عرب کے لوگ حضور تاج الشریعہ کے مرتبے سے ناواقف تھے، انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا آج نماز کیسی ہوئی، بغیر مائک کی ہو گئی، ہم لوگوں نے نہیں سنی قرات، ہم لوگوں کی نماز خراب ہو گئی ہوگی۔ جب وہاں کے شیخ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد جتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا سنو، آج تک تم لوگوں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح ہوئی کی نہیں ہوئی، قبول ہوئی کی نہیں ہوئی، مگر اس وقت جو تم نے نماز اس عارف باللہ کی ابتدا میں پڑھی ہے، میرا وجدان کہتا ہے یہ نماز ضرور قبول ہوئی ہوگی۔ یہ شان تھی حضور تاج الشریعہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جرأت حق گوئی دی تھی کہ بڑے بڑوں کے درمیان احقاق حق کرنے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ تو وراثت ان کے جد امجد سرکار اعلیٰ حضرت سے انہیں ملی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بلا خوف نوبت لائم ہر باطل فرقے کا رد کیا اور اسلام کے خلاف جتنی تحریکیں اٹھی ساری تحریکوں کو بے نقاب کیا، اور جن تحریکوں نے مسلمانوں کا رشتہ نبی سے توڑنا چاہا سب کو چوراہے پر بے نقاب کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے پکارا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ان کے شہزادے حضور تاج الشریعہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تاثیر تو آئے گی۔ حق گوئی اور بے باکی میں اس زمانے میں ان جیسا عالم ربانی اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مشکل سے ملے گا۔ وہ جدھر جاتے الحمدللہ اگر بیابان وہ جگہ ہوتی تو فوراً وہ گلشن بن جایا کرتی تھی، ویرانے میں جاتے تو وہ جگہ آباد ہو جاتی، بنجر زمین میں جاتے تو اہل سنت کا لالا زار وہ جگہ بن جایا کرتی تھی۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ رب قدیر حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ وہ شیخ طریقت بھی ہیں، وہ رہبر راہ شریعت بھی ہیں، وہ اپنے وقت کے افقہ الفقہا بھی ہیں، وہ اپنے وقت کے امام المحدثین بھی ہیں، وہ اپنے وقت کے پیر کارما بھی ہیں، وہ اپنے وقت کے شیخ کامل بھی ہیں، وہ اپنے وقت کے قطب ربانی بھی ہیں، اور وہ اپنے وقت کے ہندوستان کے اندر اہل سنت کی شان اور ہم سنیوں کی جان تھے۔ رب قدیر نے انہیں جن خوبیوں سے نوازا تھا دور دور تک اس کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا، مقبولیت ان کی لوگوں کے دلوں میں اللہ پیدا کر دے گا۔ حضور تاج الشریعہ محبوبیت و مقبولیت کے جس منزل پر تھے ان کی نماز جنازہ نے لوگوں کو ماتھے کی آنکھوں سے اس کا نظارہ کرا دیا۔ پوری دنیا ان کے قدموں میں آ گئی اور پوری دنیا میں ان کی انتقال پر غم اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ عرب ہو کہ عجم ہو، بر اعظم ایشیا ہو کہ امریکہ اور افریقہ ہو، جہاں جہاں اہل سنت و جماعت کے ماننے والے لوگ موجود ہیں حضور تاج الشریعہ کی عظمت کا اعتراف وہاں آج بھی کیا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اس کی صحیح خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔